اب ہم بات کریں گے بلوچستان کے محکمہ توانائی کی، جہاں عوام کے اربوں روپے سے زائد فنڈز محکمیاتی نااہلی کی نظر ہو گئے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق مالی سال 2021 اور 22 میں محکمے کو 10 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے، لیکن 2 ارب سے زائد رقم خرچ ہی نہیں کی گئی اور وہ واپس چلی گئی۔ کمیٹی نے اسے سنگین غفلت، بد انتظامی اور عوامی وسائل کا ضیاع قرار دیا۔ وہ رقم تھی جو بلوچستان کے عوام کی ترقی پر لگنی چاہیے تھی، مگر افسوس کے فائلوں اور میزوں کے بیچ میں گم ہو گئی۔ اس معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود شاہ حسین ترین۔ شاہ حسین، سب سے پہلا سوال میرا یہی بنتا ہے کہ جب مالی سال 2021 اور 22 میں توانائی محکمے کو 10 ارب 40 کروڑ روپے دیے گئے تھے تو ان میں سے پورے 2 ارب 31 کروڑ روپے استعمال کیوں نہیں ہو سکے؟ جی شکریہ فرزانہ۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں محکمہ توانائی کے اس فنڈز کی تو یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے خصوصی جو آڈیٹر جنرل کی جو خصوصی رپورٹ تھی اس کا جائزہ لیا ہے 2021 اور 22 کے بجٹ کا، جس میں محکمہ توانائی کو 10 ارب روپے سے زائد کی رقم ملے تھے اور اس کو فنڈز دیے گئے تھے ترقیاتی کاموں کے لیے، اور اس میں مختلف قسم کی اسامیاں شامل تھیں، ملازمتیں فراہم کرنے کے حوالے سے اور منصوبے شامل تھے۔ مگر جب سال ختم ہوا تو اس میں 2 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ لیپس ہو گئی تھی، اور یہ شو کیا گیا تھا محکمہ توانائی کی جانب سے کہ یہ 2 ارب 30 کروڑ کی جو رقم ہے، جو فنڈز ہیں، یہ استعمال نہیں ہو سکے۔ اس میں بچت شو کیا گیا تھا، مگر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں وہاں پہ جو محکمہ توانائی کے حکام کو طلب کیا گیا اور ان سے جواب طلبی کی گئی کہ یہ بتائیں کہ بچت جو کیسے ہوئی، اور آپ رقم خرچ نہیں کر سکتے اور پھر اس میں بچت کا نام دیتے ہیں، اور اگر تو بچت ہونی ہی تھی تو جو پرپوزلز تھے، جو فنڈز مانگے جاتے ہیں بجٹ کی تیاری میں، بجٹ سازی میں، تو اس میں حقیقی جو ضروریات ہیں، جو فنڈز ہیں، اس کو مد نظر کیوں نہیں رکھا جاتا، اور سخت سوالات اٹھائے گئے محکمہ توانائی کی اہلیت پر، ان کے افسران کی اہلیت پر بجٹ سازی میں، جو کہ ہر محکمہ کچھ تجاویز دیتا ہے اور بجٹ سازی کے دوران حکومت کو کہ ان کی کیا ضروریات ہے، کیا منصوبے چل رہے ہیں، کون سے نئے منصوبے جو ہیں وہ تجویز کیے جاتے ہیں، اور کتنی اسامیاں درکار ہیں، اور مزید جو پروجیکٹس ہیں یا محکمہ کو چلانے کے لیے کیا ضروریات ہے۔ تو اس میں یہ تجاویز آئی تھی بجٹ میں، جس کے بعد ہی یہ بجٹ منظور کیے گئے تھے، 10 ارب روپے کے بجٹ جو فنڈز تھے وہ منظور ہوئے تھے۔ مگر جو اینڈ پہ آ کے جب سال ختم ہوا، مالی سال 2021 اور 22 ختم ہوا، اور پھر پتہ چلا جب آڈیٹر جنرل نے آڈٹ کیا محکمہ کا، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ 2 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ لیپس ہو گئے، وہ استعمال ہی نہ ہو سکے۔ تو جب پوچھا گیا محکمہ توانائی کے افسران سے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ اسامیاں جو تھی وہ پر کرنی تھی، مگر وہ اسامیاں پر نہ ہو سکی، وہ ملازمتیں پر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ بچت ہوئی ہے۔ تو اس کو مسترد کیا گیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جانب سے، اور ان سے مزید جو ہے نا وہ جو دستاویزی ثبوت ہے، جو دستاویز ہے وہ طلب کیے گئے کہ یہ رونا رویا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فنڈز استعمال ہی نہیں ہوئے، تو کیا یہ فنڈز کسی ضرورت کے لیے ہی نہیں تھے، یا منصوبہ بندی ہی ایسی تھی کہ رقم زمین بوس ہو جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے فرزانہ، یہ منصوبہ بندی کا اکثر فقدان ہوتا ہے، یا پھر اس میں سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے وہ محکمے کے اس میں بجٹ میں شامل تو کر دیے جاتے ہیں، مگر بعد میں جو ہے وہ جب گراؤنڈ پہ جا کے گراؤنڈ ریالٹی پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ناقابل عمل ہوتے ہیں وہ منصوبے، یعنی فیزیبلٹی رپورٹ جو تیار کی جاتی ہیں، بعض منصوبوں کی فیزیبلٹی رپورٹ وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ناقابل عمل ہوتے ہیں، صرف سیاسی سفارش پر، اپنے سیاسی جو ان کے ووٹرز ہیں یا سیاسی پلانوں پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے منصوبے بجٹ میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کا خمیازہ بلوچستان کے عوام بھگتے ہیں کہ اربوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ لیپس ہو جاتے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بجٹ جو ضروریات ہوتے ہیں، یعنی اضافی فنڈز مانگنے کے بجائے اگر یہ فنڈز کسی اور جگہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی اور محکمے پہ، کسی اور شعبے میں یہ فنڈز رکھے جاتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ کہ عوام کے مفاد میں استعمال ہوتے اور عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے استعمال
ہو سکتے تھے، مگر یہ رقم جو ہے نا اضافی طور پر یہاں پہ شامل کی گئی، اور محکمہ توانائی کے افسران نے یہ جو بجٹ سازی میں جو تجاویز دی تھی حکومت کو، یہ اس میں زائد نظر آ رہے ہیں کہ اضافی طور پر یعنی 30%، یعنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایک محکمے کی اہلیت نااہلی یہ ہے کہ وہ اپنے بجٹ کا 30% جو فنڈز ہے وہ استعمال نہیں کر پاتا محکمہ، تو پھر ایسے جو نا بجٹ سازی کی کیا ضرورت ہے کہ جو جس کی وجہ سے جو نا لوگ بالکل. اگر خاص طور پہ شاہ ہم بلوچستان کی ہی بات کریں نا، تو بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں جہاں توانائی کے منصوبے زندگی اور موت کا فرق رکھتے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک تو جو فنڈز ہیں وہ بچ گئے، وہاں 30% بجٹ لیپس ہو جانا اسے ہم نااہلی نہیں کہیں گے، وہ جرم کہلائے گا. تو کیا یہ ذمہ داران کو سزا دینے کا وقت نہیں ہے؟ بالکل ہے، حکومت کا فرض ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے جو فائنڈنگز کی ہیں، محکمہ توانائی کے حکام سے جو فائنڈنگز کی ہے، جو رپورٹس آئی ہے، یا پھر آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے اس کو لے کے اس کی سفارشات کی روشنی میں حکومت کا فرض ہے، یہ حکومت کا کام ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے سفارش بھی کی ہیں، حکومت کو لکھا بھی ہے کہ ایسے افسران کے خلاف کارروائی کرے، بلکہ چیف سیکریٹری کو خط لکھنے کا فیصلہ ہوا تھا اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی اس اجلاس میں، چیف سیکریٹری بلوچستان کو خط لکھنے کا ایک فیصلہ ہوا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو آئندہ جو بھی سیکریٹری، جس محکمے کا بھی سیکریٹری 5% سے زائد بجٹ لیپس کرے گا اور اس کی بروقت رپورٹ پیش نہیں کرے گا تو اس کو سزا دی جائے. یعنی حکومت سے یہ سفارش کی گئی، حکومت سے مطالبہ کیا، چیف سیکریٹری بلوچستان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس سیکریٹری کے خلاف پھر کارروائی کی جائے جو کہ بجٹ تھی، یعنی 5% بجٹ بھی لیپس ہو جائے، وہ استعمال نہ ہو. یہاں تو 30% کا معاملہ ہے، 30% بجٹ لیپس ہوا اور کسی کو نہ سزا ہوئی نہ کسی کے خلاف انکوائری ہوئی، یعنی معاملہ جو ہے وہ جوں کا تو پڑا ہوا ہے. یعنی 2021-22 کا معاملہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 2021-22 میں اب 3-4 سال گزر گئے، اور جب اتنا عرصہ گزر جائے اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ محکوموں کی انتہائی نااہلی ہے کہ محکمہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں. بالکل شاہ حسین، اگر پی اے سی کی بات کریں نا تو پی اے سی تو وہ یہ کہتی ہے کہ فنڈز لیپس ہونا غیر مؤثر بجٹ سازی کی علامت ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ کیا محکمہ توانائی میں بیٹھے افراد کو علم ہی نہیں کہ کہاں کتنا اور کب خرچ کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے علم تو وہ وہاں پہ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ بالکل اگر ایک محکمے کے جو ہائر اتھارٹی ہیں، سیکریٹری ہوتا ہے، اس کے انڈر جو افسران ہوتے ہیں، یعنی وہ اگر ان کی اہلیت یہ ہو، ان کی نااہلی یہاں تک ہو کہ وہ بجٹ سازی میں جو ہے نا اس بات کا خیال نہ رکھ سکیں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں اور کہاں پہ یہ پیسے خرچ ہونے ہیں، کتنی رقم ان کو درکار ہے، کتنے فنڈز چاہیے. اور پھر جو ہے نا پھر تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہے، جو بھی متعلقہ سیکریٹری ہوتا ہے یا پھر ان کے انڈر جو سٹاف ہوتا ہے، جو عملہ ہوتا ہے، جو بجٹ تجاویز جو ہے نا وہ ترتیب دیتے ہیں، تو ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے محکمانہ طور پر کہ آخر ایسے معاملات کیوں. یعنی صرف یہ محکمہ توانائی کا مسئلہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان کے اکثر جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اکثر محکمے، اس میں یہ بجٹ جو لیپس ہونے کا معاملہ ہے یہ ہر سال ہوتا ہے، یہ معاملہ پیش آتا ہے. اینڈ پہ آ کے یہ بجٹ لیپس ہونے کی شکایات ہوتی ہیں کہ 30% بجٹ لیپس ہو گیا، چاہے وہ محکمہ صحت ہو، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو. اور اس بات پر تو بلوچستان اسمبلی میں کئی بار بحث بھی ہوا ہے کہ اگر ایک محکمہ بجٹ لیپس کرتا ہے تو پھر اس محکمے کے لیے اتنے فنڈز رکھے کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو سراسر فنڈز کا ضیاع ہے،